اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ شریف۔ آج کا جو بیان ہے حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب کی زبانی آپ کی ہجرت کا واقعہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن الحاس نے اکٹھا ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ بنی غفار کے تالاب کے پاس تنازب کے مقام پر صبح سویرے اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ایک ساتھ یثرب روانہ ہوں گے، اور یہ بھی طے کیا کہ اگر ہم تین میں سے کسی شخص کو کوئی مجبوری پیش آئے اور وہ وقت مقررہ پر وہاں نہ پہنچے تو باقی دو ساتھی مزید انتظار کیے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عیاش تو چھپ چھپا کر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے۔ ہشام سارے سرے سے وہاں پہنچ نہ سکے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی کا واقعہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمایا۔ حضرت علی مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ جملہ مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر نے جس روز ہجرت کا عزم کیا انہوں نے اپنی تلوار گلے میں حمائل کی، اپنی کمان کندھے پر رکھی، تیر اپنی مٹھی میں لے لیے، چھوٹا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ آویزاں کیا، وائیں کروفر طوائف کعبہ کے لیے حرم شریف میں پہنچے۔ سارے قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگائے اور طواف مکمل کیا۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑے۔ قریش کے رئیسوں نے حسب دستور جگہ جگہ اپنی مجلس جمائی ہوئی تھی، ان کی ہر مجلس میں گئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کا اولاد یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ بنے، تو وہ اس وادی کے دوسری طرف آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کرتا۔ چنانچہ آپ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیعہ پہنچ گئے، لیکن شام نہیں پہنچے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے شام کو روک لیا ہے۔ ہم روانہ ہو گئے اور عقبہ میں بنی عمر بن عوف کے ہاں جا کر قیام کیا۔ ابو جہل اور حارث کو جب پتہ چلا کہ عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے یثرب چلا گیا ہے تو وہ دونوں اس کے تعاقب میں یثرب پہنچے۔ عیاش ان دونوں کے چچا کا لڑکا بھی تھا اور ماں کی طرف سے ان کا بھائی بھی تھا۔ جب ابو جہل اور حارث وہاں پہنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اسے کہا، جب تیری ماں کو تیری ہجرت کا علم ہوا تو اس نے نظر مانی ہے کہ جب تک تجھے دیکھے گی نہیں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اپنی ماں کا حال سن کر عیاش کا دل پیس گیا اور وہ واپس جانے پر تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، اے عیاش، باخدا یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور تجھے اپنے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ باخدا جس وقت تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی تو وہ خود کنگھی کرے گی، اور جب مکہ کی کڑکتی دھوپ اس پر آگ برسائے گی تو خود ہی سایہ میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ عیاش نے کہا، میں ایک دفعہ جاؤں گا تاکہ ماں کی قسم کو پورا کروں، نیز میں وہاں اپنا کافی مال چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی لے آؤں گا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، اے عیاش، تو جانتا ہے کہ میں مکہ کے بڑے رئیسوں میں سے ایک ہوں، میں اپنا نصب مال تجھے پیش کرتا ہوں،
تو وہ لے لے اور اپنے اوپر رحم کر اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ پھنس۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور واپس جانے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری کوئی بات نہیں مانتے تو ایسا کرو، میری یہ اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز رفتار اور فرما بردار ہے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اثنائے سفر اگر ان مشرکین کی طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تو اس کو ایڑی لگانا، وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال لے جائے گی۔ اس نے آپ کی اونٹنی لے لی اور اس پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ جب کچھ سفر طے کر چکے تو ابو جہل نے کہا، میرے بھائی، میں نے اپنے اونٹ کو بڑی مشقت میں ڈالا ہے، اب یہ تھک گیا ہے، کیا تم اپنی ناکہ پر مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لیتے تاکہ میرا اونٹ کو شستہ لے اور تازہ دم ہو جائے؟ عیاش نے کہا، ہاں۔ پس تینوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تاکہ ابو جہل عیاش کے پیچھے اس کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جب وہ زمین پر اتر گئے تو ان دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ دیا، اور اسی حالت میں اسے لے کر دن کے اجالے میں مکہ میں داخل ہوئے، جہاں سے گزرتے لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے۔ وہ ان کو کہتے، اے مکہ والو، تم بھی اپنے احمقوں کے ساتھ یہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ کیا ہے۔ دونوں نے باری باری حضرت عیاش کو 100 درے لگائے، اور جب وہ مکہ پہنچے تو انہیں باندھ کر چلاتی دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ دین اسلام کو ترک نہیں کرے گا اس کی رسیاں نہیں کھولی جائیں گی، اور جوں ہی تڑپ کر جان دے گا۔ کیا عیاش اور شام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفار اختیار کر لیا؟ اگرچہ بعض روایت میں اس رائے کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس سے کبھی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی ثابت قدمی کی شہادت دیتے ہیں۔ کفار مکہ انہیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر قبول کر لیا ہوتا تو پھر ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 40 دنوں تک ہر صبح کی نماز میں ان کی نجات کے لیے دعائیں مانگتے، عرض کرتے، اے اللہ کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دے، ولید بن ولید، عیاش بن ربیعہ، اشعب بن الحاص کو، نیز ان کمزور اہل ایمان کو بھی نجات دے دے جو مکہ میں ہیں اور جو کسی حیلہ سے ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار دکھائی دیتی ہیں۔ ان دونوں کا نام لے کر حضور ان کی نجات کے لیے دعا فرماتے رہے۔ خدا نخواستہ اگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیا ہوتا تو وہ قطعاً اس دعا کے مستحق نہ تھے۔ کفار کا انہیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو دعائیں مانگنا، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا تھا۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم اگلا بیان اللہ پاک نے چاہا تو بیان کریں گے۔ اللہ پاک اگلا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے نیکسٹ ٹائم میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا۔